تاب کے در لگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در لہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در لہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ انسان جب تک دنیاوی خول میں ہے، دنیا کی ضرورتوں میں گھرا ہوا ہے، تب تک اس کو حقیقت دکھائی نہیں دیتی۔ انسان باہر سے جو چیز دیکھ رہا ہے، اپنے وجود کے احساس کے ساتھ، اپنی خودی کے ساتھ، اپنی انانیت کے ساتھ، میں میرا کرتے ہوئے جب تک وہ دنیا میں رہے گا تب تک اس کو حق اور حقیقت دکھائی نہیں دے گی۔ جب وہ اس خول سے باہر آئے گا تبھی اس کے بعد اس کو سچائی کا راستہ دکھے گا، اللہ تعالیٰ کے اسرار اور اس کے قدرت کے کرشمے سب اس کو دکھائی دیں گے۔ تو گویا کہ انسان دیکھ سکتا ہے بہت ساری چیزیں، اسرار کو بھی دیکھ سکتا ہے، لیکن ایک ایسے مقام پر ہے جہاں سے اس کو جو کچھ دکھائی دے رہا ہے وہ سچ نہیں ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اس سے پہلے بھی مولانا روم نے ایک حکایت سنائی تھی، اگرچہ کہ یہ حکایت تھوڑی سی ولگر ہے، لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے اور جو حقیقت بتائی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس پر توجہ دینی چاہیے، اور اس سے پہلے بھی یہ حکایت بیان کی گئی تھی، اب بھی وہ حکایت بیان کی جا رہی ہے۔ ایک بد کردار عورت، اس نے اپنی بد کرداری کے عمل کو پورا کرنے کے لیے اپنے شوہر کو جس طرح سے ورغلایا، جس طرح سے اس کو دھوکہ دیا، جھاڑ پر چڑھا کر، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ آں زنے میخاستا با مول خود برزنت در پیش سوئے گول خود۔ ایک عورت نے چاہا جو کہ بد کردار تھی کہ اپنے یار سے ملے، اور وہ بھی اپنے شوہر کے سامنے۔ کچھ ایسے حالات بنائے کہ شوہر سامنے رہتے ہوئے بھی وہ بد کرداری اپنے یار کے ساتھ کرے، ایسے کچھ حالات بنائے۔ شوہر کے مزاج سے وہ واقف تھی، شوہر کو کس طرح سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے اس کو خوب اندازہ تھا، تو اس نے یہ طے کیا کہ میں اپنے شوہر کے سامنے اپنے عاشق کے ساتھ ملوں گی۔ پس بے شوہر گفت زن کہ نیک بخت من برایم میوہ چیدن بردرخت۔ تو یہ بیوی نے پلان کے تحت شوہر سے کہا کہ اے نیک بخت انسان، میں یہ جھاڑ کے اوپر چڑھنا چاہتی ہوں پھل توڑنے کے لیے۔ یہ امرود کا ایک بڑا جھاڑ تھا، اس کے اوپر اس نے کہا کہ میں جھاڑ پر چڑھتی ہوں اور امرود توڑتی ہوں، مجھے اوپر چڑھا دے۔ چوں برآمد بردرخت زن گریست، چوں ز بالا سوئے شوہر بن گریست۔ عورت جھاڑ کے اوپر چڑھ گئی، اور جیسے ہی جھاڑ پر چڑھی اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس نے جیسے اوپر جا کر اس نے نیچے ٹھہرے ہوئے شوہر کی طرف دیکھا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، پکارنے لگی۔ گفت شوہر را کہ اے معبون رد کیست آ مسلی کہ برتو می فتد۔ شوہر سے چلا کر کہنے لگی کہ اے مردود انسان، یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے تو؟ یہ کون ہے تیرے ساتھ جس کے ساتھ تو بدفعلی کر رہا ہے؟ کون ہے یہ تیرے اوپر چڑھ رہا ہے؟ یہاں پر لفظ لوتی استعمال کیا گیا ہے، چونکہ یہ بدفعلی کا عمل لوط علیہ السلام کی قوم نے شروع کیا تھا، تو اس لیے عام طور پہ لوگ اس لفظ کو لوتی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن میں چونکہ لوط نبی علیہ السلام کا نام ہے، لہٰذا یہ لفظ اس کام کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتا، اسی لیے میں نے یہاں پر لفظ لوتی کو بدل کر مثلی کر دیا ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔
کیست عام مثلی کہ برتو می فتت، یہ کون مثلی ہے، بدفعلی کرنے والا ہے جو تیرے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ عورت پکار کر کہنے لگی، تو بزیر او چو زن بے غنودئی، اے بغا تو خود مخنث بودئی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کیا تو ہیڑا ہو گیا ہے؟ کیا تو نامرد ہو گیا ہے کہ ایسی حرکت کیوں کر رہا ہے؟ کیوں کرنے دے رہا ہے کسی کو؟ تو ایسا لگتا ہے کہ اس وقت عورت بنا ہوا ہے۔ گفت شوہر نئے سرت گوئے بے گشت، ورنہ ایجا نیست غیر من بدشت۔ تو شوہر نے پکار کر کہا، ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو اکیلا کھڑا ہوں، معلوم ہوتا ہے کہ تیرا سر چکرا رہا ہے، یہاں پر جنگل میں میرے سوا کوئی نہیں ہے، میں نیچے اکیلا کھڑا ہوا ہوں اور تو یہ کیسی باتیں کر رہی ہے، عجیب عجیب باتیں کر رہی ہے، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ زن مقرر کرد کہ بابرت لہ، کیست بر پشتت فرو خفتہ حلہ۔ تو عورت نے پھر پکار کر کہا، اے الٹی ٹوپی والے، یعنی ہے کچھ اور بول کچھ رہا ہے، ایسے آدمی کو کہتے ہیں الٹی ٹوپی والے۔ تو کر کچھ اور رہا ہے اور میرے سامنے بول کچھ اور رہا ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تیری پیٹھ کے اوپر کوئی لیٹا ہوا ہے، یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہی ہوں، اور تو کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، کوئی نہیں ہے میرے ساتھ۔ اچانک کون آ گیا ہے؟ گفت ایزن بی فرود آ از درخت، کے سرد گشتو خرف گشتی تو سخت۔ تو اس نے بہت ہی نرمی کے ساتھ کہا کہ اے میری بیوی، تو ذرا درخت سے نیچے آ، نیچے آ کر دیکھ، معلوم ہوتا ہے کہ اوپر چڑھنے کی وجہ سے، بلندی کی وجہ سے تیرا سر چکرا رہا ہے، اس لیے تجھے ایسا دکھائی دے رہا ہے، تیری عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ اگر تجھے یقین نہیں ہے تو نیچے آ کر دیکھ لے، کون ہے پتہ چل جائے گا۔ چوں فرود آمد برآمد شوہرش، زن کشید آمول را اندر برش۔ تو شوہر کے یہ کہنے کے بعد بیوی نیچے اتر کے آئی۔ جیسے ہی وہ نیچے اتر کے آئی، آ کر کہنے لگی کہ ارے یہاں تو کوئی نہیں ہے، واقعی تو سچ کہہ رہا تھا، مگر مجھے ایسا کیوں دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی تیرے قریب آ رہا ہے، ایسا پتہ نہیں کیوں دکھائی دے رہا تھا، مگر نیچے آ کر میں دیکھتی ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ سارا اس عورت کی پلاننگ تھی۔ تو شوہر نے کہا کہ پھر میں نے جب سے یہی تو کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو عورت نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ جھاڑ کے اثرات ہوں گے کہ اس درخت پر چڑھنے سے ایسا دکھائی دیتا ہوگا، اوپر چڑھنے کے بعد ایک کام کرو، تم اوپر چڑھو، پتہ چل جائے گا تمہیں کہ کیا دکھائی دیتا ہے۔ تو شوہر نے کہا کہ بڑی یہ تو عجیب بات ہے، واقعی مجھے بھی چڑھ کر دیکھنا چاہیے۔ میری بیوی چڑھی تو مجھ کو اس حالت میں دیکھا اس نے جب کہ ایسا کچھ نہیں تھا، اب میں چڑھ کر دیکھتا ہوں، بیوی نیچے کھڑے رہتی ہے۔ شوہر اوپر چڑھ گیا، اوپر چڑھ کر جیسے ہی وہ اوپر گیا، اس کا یار سامنے آ گیا۔ بیوی نے اشارہ کیا اپنے یار کو، وہ آ گیا اور اس نے اس کی بیوی کو بغل میں دبا لیا۔ گفت شوہر کیست ای اے روس پی، کہ بالائے تو آمد چو کپی۔ اب شوہر اوپر چڑھ کر پکارنے لگا، کہہ رہی ہے کیا کر رہی ہے، یہ کون ہے جو تیرے پاس آ گیا ہے، جو بندر کی طرح تیرے اوپر چڑھا ہوا ہے، کون ہے یہ؟ گفت زن نے نیست ایجا غیر من، ہی سرد برگشت شد ہرزا متن۔ تو عورت نے کہا کوئی نہیں ہے، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ اوپر چڑھنے کے بعد ایسے ہی دکھائی دیتا ہے، میرے سوا نیچے تو کوئی نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے تیرا سر بھی اوپر چڑھنے کے بعد چکرا رہا ہے، بکواس کرنا بند کر دے، کوئی نہیں ہے میرے ساتھ۔ او مقرر کرد برزن آسخن، گفت زن اینست از امرود بن۔ تو اس نے عورت سے وہ بات دوبارہ کہی کہ نہیں، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ساتھ کوئی ہے۔ تو عورت نے پکار کر کہا یہی تو اس درخت کا اثر ہے جو میں ابھی دیکھ رہی تھی۔ تو گویا کہ اس نے یہ ساری پلاننگ اس کے لیے کی تھی، اب جو اوپر چڑھے گا اس کو ایسے ہی دکھائی دے گا۔ اثر امرود بن من ہم چنا، کج ہمی دیدم کہ تو اے قلتباں۔ میں نے بھی جب امرود کے درخت پر چڑھا تھا
تو تجھے بھی ایسا ہی دیکھا تھا، حالانکہ تو بھی جانتا ہے کہ میں نے غلط دیکھا تھا۔ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے جو دیکھا وہ غلط تھا، تو اب تو جو دیکھ رہا ہے وہ بھی غلط ہی ہوگا۔ اب یقین کیوں نہیں کرتا؟ پس فرودا تاب بینی ہیچ نیست، این ہما تخیل از امرود نبیست۔ تو اب تم نیچے اتر کے آؤ، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ میرے ساتھ یہاں پر کوئی نہیں ہے، یہ سب امرود کے درخت پر چڑھنے کی وجہ سے ایسا دکھائی دے رہا ہے۔ حزل تعلیم است آرا جت شنو، تو مشو بر ظاہر حزلش گرو۔ اب مولانا روم نے یہ حکایت بیان کرنے کے بعد کہا تھا کہ یہ جو حکایت میں نے بیان کی ہے یہ کوئی مذاق یا دل لگی کی بات نہیں ہے، یا کوئی جنسی ہیجان کو بڑھانے کے لیے یا کوئی فضول لغو قسم کی بات کرنے کے لیے یہ میں نے مثال نہیں پیش کی ہے۔ اتنی گھٹیا مثال ایسی روحانی محفلوں میں بلا وجہ کے نہیں پیش کی جاتی۔ دراصل لوگوں کے ذہنوں کو کھول کر حقیقت کو سمجھانا ہے۔ کیا اے لوگو، تم جو دنیا میں جی رہے ہو تمہارا حال بھی بالکل امرود کے درخت پر چڑھے جیسا ہے۔ حقیقت تمہیں حقیقت دکھائی نہیں دے رہی ہے اور اس کا لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ظاہر کو دیکھ کر ظاہر کو اصلیت مت سمجھو، ظاہری مذاق کے پابند مت بنو، اپنی خودی کو مٹاؤ۔ جب تک تم خودی کے قول میں رہو گے تمہارا حال بھی ایسے ہی ہوگا امرود کے درخت پر چڑھے ہوئے انسان کی طرح۔ جو تم کو دکھائی دے رہا ہے تم سمجھیں گے حقیقت وہی ہے، حالانکہ دھوکہ ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ دنیا کے پیچھے جو ہم بھاگتے ہیں، ایک ایک چیز کے پیچھے، ایک ایک چیز کے پیچھے، اس کی وجہ سے کیا ہے، جو اصلیت ہے، جو حقیقت ہے، وہ چھپ رہی ہے اور تم اسی کو اصلی زندگی سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہو۔ خواہشوں کے پیچھے جانا، دنیا میں اپنا مقام بنانا، دنیا میں اپنی عزت کی پرواہ کرنا، اپنے اسٹیٹس کی پرواہ کرنا، لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنا، یہ جو سب کچھ دنیا میں رہ کر لوگ کرتے ہیں یہ سب اسی طرح کا معاملہ ہے، سب بیکار باتیں ہیں۔ میں غصہ، اجھڑپن، یہ ساری چیزیں اسی کا ثمرہ ہوتی ہیں۔ ہر جدے حزلشت پیش حاضلاں، حزلہا جدست پیش عاقلاں۔ جو آدمی مسخرہ ہے، جس کو حقیقت جاننے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کے سامنے ہر واقعہ مذاق ہی ہے۔ جس کو حقیقت جاننے کا شوق ہوتا ہے نا، وہ ہر واقعے سے حقیقت تلاش کر لیتا ہے، کون سی چیز سے کیا سیکھا جا سکتا ہے وہ نکال لیتا ہے۔ لیکن جس کی طبیعت میں صرف مذاق مستی ہے، اس کو کسی بھی واقعے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ہر واقعہ اس کے پاس مذاق ہی ہے، لیکن عقل مندوں کے پاس ہر مذاق حقیقت ہے۔ وہ ہر چیز کے اندر سے حقیقت کا سراغ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کاہلاں امرود بن جویند لیک، تابداں امرود بن راہیست نیک۔ جو سست قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، کاہل، ویلے، جس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، وہ لوگ صرف امرود کا درخت کی تلاش کر رہے ہیں دنیا میں، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، حقیقت کا امرود کے درخت سے بہت دور دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، بہت بڑا فاصلہ ہے۔ امرود کے درخت سے اتر کر آنے کے بعد اصلیت سامنے آتی ہے نا، لیکن یہ اوپر سے نیچے کا جو راستہ ہے یہ بہت طویل راستہ ہے۔ فنا کا راستہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے۔ تم لوگ بقا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور فنا حاصل نہیں کرتے۔ فنا کے بعد بقا حاصل کرو، اصلی بقا ملے گی۔ لیکن فنا کے راستے پہ جاتے ہی نہیں ہیں، بقا چاہتے ہیں، کہاں سے ہوتا؟ اور یہ فنا کے راستے پر جانا اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشقت طلب کام ہے۔ نخل کن زمرود بن اکنو برو، گشتئی تو خیرہ چشم و خیرہ رو۔ اب یہ امرود کے درخت سے نیچے منتقل ہو جاؤ، نکل آؤ۔ کب تک اوپر بیٹھے رہیں گے؟ کب تک دنیا داری کے اس جھاڑ پر اپنا بسیرا کرتے رہیں گے؟ جب تک دنیا داری کے جھاڑ پر تمہارا بسیرا ہوگا، تمہارے اندر اطمینان سکون کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔
تم ہمیشہ پریشان رہیں گے، ہمیشہ تکلیفوں اور پریشانیوں میں رہیں گے۔ سارے برے صفات، جھوٹ، غصہ، میں، تکبر، یہ ساری چیزیں اپنے اندر رکھتے ہو تو فنا حاصل ہونے والی نہیں ہے، اور دنیا میں جب تک فنا حاصل نہیں ہوگی انسان کے اندر اطمینان اور سکون کی کیفیت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ پوری زندگی پریشانی میں گزرے گی، سیٹسفیکشن جو ہے نا وہ کبھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ای منی و ہستی اول بوت کے ازو دیدہ کجو احول بوت، یہ اپنی خودی، میں والی صفت، یہ دراصل ابتدائی وجود ہوتا ہے۔ بچہ جب ابھی بچپن سے سمجھداری کے میدان میں آتا ہے تو اس وقت یہ کرتا ہے، میں، میرا، میرے ماں باپ، میرا گھر، یہ کرتا ہے۔ لیکن جیسا جیسا وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کی عقل پختہ ہوتے جاتی ہے، وہ میں کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ میں کرنے سے آنکھ ٹیڑھی اور بھینگی ہو جائے گی۔ دیکھیے ایک اور بات میں آپ کو یہاں پر کہتا ہوں، کچھ لوگ لالچی ہوتے ہیں، لالچی مزاج کے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ فلاں چیز کے کرنے سے ان کا فائدہ ہے، بڑا لالچ کسی نے دے دیا، وہ لوگ ایسا رسک اٹھانے میں تیار ہو جاتے ہیں جو ان کی عقل میں اگر وہ لا کر دیکھیں تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوتا، لیکن لالچ ان سے وہ بھی کرا دیتا ہے۔ کتنے ایسے دنیا میں سمجھدار لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ غبن کا شکار ہو گئے، ڈوب گئے لالچ میں آ کر۔ بڑی بڑی کمپنیوں نے ان کو انویسٹمنٹ کے بعد اتنے پرسنٹیج پروفٹ کا لالچ دے دیا جو کہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ تم اتنا پیسہ لگاؤ، اتنے دن میں 2 گنا ہو جائے گا، 3 گنا ہو جائے گا۔ سمجھدار لوگ تھے، لیکن جب لالچ طاری ہوا تو اس وقت ان کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اتنی کم مدت میں اتنا پیسہ ڈبل ٹرپل کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی عقل ہی اس وقت کام نہیں کر رہی تھی۔ لالچ کی وجہ سے عقل معوف ہو گئی، آنکھ ٹیڑھی ہو گئی، بھینگی ہو گئی، سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لوگ بتاتے بھی تھے کہ دیکھو یہ ممکن نہیں ہے، کیوں جا رہے ہو؟ نہیں جائیں گے، لالچ سوار ہو چکی ہے۔ چوں فزود آئی ازیں امرود بن، کج نمانت فکرت و چشم و سخن، جب تو امرود کے درخت سے نیچے اتر کے آئے گا تبھی تیری فکر سیدھی رہے گی، تیری آنکھ دیکھنے کے قابل رہے گی، اور تیری زبان سچ بولنے کے قابل رہے گی۔ لوگوں کے لالچ کی وجہ سے کسی سے کوئی امید ہے، ایک تو ہوتی ہے لالچ، ایک چیز ہوتی ہے امید۔ جب ہم دنیا والوں سے کسی بھی طرح کی امید لگا کر بیٹھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت انسان کی زبان بھی بند ہو جاتی ہے۔ آپ کو کسی سے کچھ امید ہے، اب آپ کہیں گے کہ بھائی اس کے اور میرے تعلقات خراب نہیں ہونا ہے، تو ایسے وقت پہ آپ حق بات کو بھی چھپا دیتے ہیں، حالانکہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ ان کو اس برائی سے روکے، لیکن آپ نہیں روکتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو تو ان کے اور ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے اور جو امید ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ بھی ایک طریقے کا لالچ ہے۔ حق بولنے سے آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے کسی سے امید نہیں رکھنا چاہیے۔ امید رکھیں گے تو غرض پیدا ہوگی، اور غرض پیدا ہوگی تو زبان بند ہو جائے گی۔ یک درخت سخت بینی گشتہی، شاخ او بر آسمان ہفت می، جب تم نیچے اتر کر آؤ گے اس بیکار کے امرود کے درخت پر سے، جو کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ دکھانے والا ہے، دنیا داری کرنے والوں کو دنیا داروں کی حقیقت کا کبھی پتہ نہیں چلتا، لیکن جس نے دنیا داری چھوڑ دی وہ روحانیت کی دنیا میں آ گیا، وہ دیکھ کر پتہ چلا لیتا ہے کہ کون کیسا ہے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں سے ہیں، آپ ان کے سامنے جا کر بیٹھ جاؤ، وہ آپ کا چہرہ دیکھ کر بول دیتے ہیں کہ آپ کتنے خود غرض ہیں اور کتنے محبت اور عقیدت رکھنے والے ہیں۔ چہرہ دیکھ کر پتہ چلا لیتے ہیں۔ تو کہاں سے پتہ چلا ان کو یہ سب؟ یہ ہے اصلیت۔ تو اس درخت کے اوپر سے جب آپ نیچے اتر کے آئیں گے تو پھر آپ کو جو روحانیت کا درخت نظر آئے گا، اس کی ایک ایک شاخ ساتویں آسمان پہ دکھائی دے گی۔ یہ درخت کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ جس امرود کے درخت پر تم چڑھے تھے نا، وہ بہت چھوٹا ہے،
لیکن جب اترنے کے بعد جب حقیقی درخت دکھائی دے گا روحانیت کا تو اس کی جڑیں کافی اندر تک اور اس کی شاخیں آسمان تک. اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے، وہ آخر میں آئے گا. چوں فرود آئی ازو گروی جدا مبدلش گرداند از رحمت خدا. اور جب تو نیچے اتر کر آئے گا تو اس جھاڑ سے علیحدہ ہو جائے گا جو تجھے حق کو باطل اور باطل کو حق دکھاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نیچے اتر کے آ جانے والوں کو رحمت کی ایسی چھایا عطا کرے گا کہ اس کے بعد پھر اس کی نگاہیں سچ اور جھوٹ کو سچ اور جھوٹ سمجھنے والی بن جائیں گی. زی توازو گر فرود آئی خدا راست بینی بخشداں چشم ترا. اور یہ جو توازو ہے، نیچے اتر کے آنے سے مراد انانیت چھوڑ دینا، خودی کو چھوڑ دینا. اوپر ہے مطلب تن کے، نیچے آ گئے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گئے. اسی لیے کہا جاتا ہے ڈاؤن ٹو ارتھ، جھاڑ کے اوپر نہیں، نیچے زمین کے اوپر. تو جو زمین کے اوپر آ جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نظر کو صحیح دیکھنا عطا کر دیتا ہے. ایک چیز جب سامنے آتی ہے تو وہ دیکھ کر پتہ چلا لیتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط. اور یہ بہت بڑی چیز ہے، صحیح کو صحیح دیکھنا، غلط کو غلط دیکھنا. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں، آپ کو صحیح دکھائی دیتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صحیح ہوتی ہیں، آپ کو غلط دکھائی دیتا ہے. راست بینی گربدے آساں چنی مصطفیٰ کے خاستے از رب دی. اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا نا، سچ کو سچ دیکھنا، جھوٹ کو جھوٹ دیکھنا، حق کو حق دیکھنا، باطل کو باطل کی طرح دیکھنا، اگر یہ اتنا آسان کام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعائی کیوں کرتے کہ اے رب مجھے حق کو حق دکھا، باطل کو باطل دکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ حق کو میرے آنکھوں کے سامنے حق دکھا. حق میرے سامنے آیا اور میں باطل سمجھ کر چھوڑ دوں تو مصیبت ہو جائے گی. تو حق میرے سامنے آئے تو میری آنکھوں کو ایسا کر دے کہ میں حق کو حق دیکھ سکوں. ورزقنا اتباع، پھر اس کے اتباع کرنے کی، اس کی پیروی کرنے کی، اس پر چلنے کی توفیق بھی دے. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اور باطل کو میرے سامنے باطل ہی دکھا. وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهْ، اور پھر مجھے توفیق دے کہ میں اس سے بچ سکوں. یہ دعا اگر بندے کے ہاتھ میں ہوتا اور اتنا آسان ہوتا تو دعا کیوں کی جاتی؟ گفت بنما جزو جز از فوق و پست آن چنا کے پیش تو آن جزو ہست. تو یہی اس دعا کا مقصد ہے کہ جو چیز اوپر ہے اس کو اوپر ہی دکھا، جو چیز نیچے ہے اس کو نیچے ہی دکھا، جو جز ہے اس کو جز دکھا، جو کل ہے اس کو کل دکھا، جو سفید ہے اس کو سفید ہی دکھا، جو کالا ہے اس کو کالا ہی دکھا. ورنہ اگر کالا سفید دکھائی دے گا، سفید کالا دکھائی دے گا، کتنی بڑی پریشانی ہو جائے گی. یہی کچھ تو ہو رہا ہے دنیا میں لوگوں کے ساتھ. دوست دشمن دکھائی دے رہا ہے، دشمن دوست دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ایسی چال بازیاں چل رہی ہیں، ایسا ملمہ سازی، ایسے بناوٹی پن دنیا میں آ گیا ہے کہ چاہنے والے اور دشمن میں تمیز ختم ہو گئی ہے. بعد ازاں برو برا امرود بن کے مبدل گشت و سبز از امر کن. اگر تجھے یہ دکھائی دینا شروع ہو جائے، حق حق کی طرح دکھائی دینے لگے، باطل باطل کی طرح دکھائی دینے لگے، تو فنا کی منزل پر پہنچ جائے، فنا حاصل کر لے، تیری خودی اور تیرا میں ختم ہو جائے، تجھے دنیا سے کوئی واسطہ ہی نہ رہے، دنیا میں رہ کر بھی دنیا میں کوئی دلچسپی نہ رہے، اس کے بعد اگر تو پھر اس درخت پر چڑھنا چاہتا ہے تو چڑھ جا، کوئی نقصان نہیں. دیکھیے بہت سارے اولیاء کرام ایسے بھی گزرے ہیں دنیا میں جو قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، اچھا کھاتے تھے، اچھی اچھی غذائیں کھاتے تھے اور اچھا مہنگا لباس پہنتے تھے. تو اولیاء اللہ کو اس
مرغن اور اچھی اچھی غذائیں کھانا زیب دیتا ہے؟ یا مہنگے لباس پہننا زیب دیتا ہے؟ نہیں. تو پھر کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ یہاں پر اسی کا جواب دیا جا رہا ہے. جب تک دنیا آپ کے اندر ہے، دنیا کی ایک ایک چیز آپ کے لیے نقصان دہ. زیادہ کھانا بھی نقصان دہ ہے، اچھا کھانا بھی نقصان دہ ہے، زیادہ کپڑے سلوانا بھی نقصان دہ ہے، اچھے اچھے کپڑے پہننا بھی نقصان دہ ہے، مہنگے کپڑے پہننا بھی نقصان دہ ہے، گھر اچھا بنانا بھی نقصان دہ، عالیشان گھر بنانا بھی نقصان دہ. لیکن جب دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے کچرے کی طرح ہو گئی، آپ کے دل سے دنیا پوری طریقے سے نکل گئی، نہ آپ کو اچھے کپڑوں سے کوئی واسطہ، نہ برے کپڑوں سے کوئی واسطہ، کھانے میں دلچسپی ہی نہیں، کھائے کھائے نہیں کھائے نہیں کھائے، بلکہ زیادہ اچھا کھانے سے انٹرسٹ ہی نہیں، لوگوں کی عزت کی پرواہ تک نہیں، کوئی عزت دیتا ہے دے، نہ دیتا ہے نہ دے. اس طرح کی اگر آپ کی کیفیت ہو جائے، اس کے بعد آپ کو نہ عزت سے کوئی نقصان ہے، نہ مال دولت سے کوئی نقصان ہے، نہ اچھا کھانے سے کوئی نقصان ہے، نہ اچھا پہننے سے کوئی نقصان ہے. اس کے بعد پھر تو اگر امرود کے درخت پر چڑھ بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں کہ مبدل گشت تو سبز از امر کن، کیونکہ وہ کن کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے کن کا جو حکم جاری کیا ہے اس کی وجہ سے تمہاری دنیا سرسبز و شاداب ہو گئی ہے. اب جب ہو گئی ہے تو اب اس کے بعد کوئی نقصان نہیں. آپ کے باغ میں اگر آپ نے ایک چھوٹا سا پودا لگایا تو آپ دیکھیے اس کی کتنی دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے. اس کو ٹائم ٹو ٹائم پانی دینا پڑتا ہے، اس کے آس پاس سے کچرا نکالنا پڑتا ہے. پھر اگر جنگلی جھاڑ آس پاس میں اٹھ جائیں تو اس کو اکھاڑ کر پھینکنا پڑتا ہے، ٹائم ٹو ٹائم ضروری کھاد دینی پڑتی ہے، کافی محنت کرنی پڑتی ہے. نہیں تو جھاڑ خراب ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، مر جائے گا. لیکن جب یہ جھاڑ بڑا ہو جاتا ہے، زمین کے اندر اپنی جڑیں پھیلا دیتا ہے، اس کے بعد پانی کا قطرہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، وہ پانی زمین سے خود لے لیتا ہے. شہر کے باہر جنگلاتی علاقوں میں آپ جا کر دیکھیے، ہزاروں لاکھوں کے جھاڑ ہوتے ہیں، کون پانی دے رہا ہے ان کو؟ کوئی نہیں دے رہا ہے، مگر وہی ہرے بھرے. تو اس لیے اپنے زندگی کے اس جھاڑ کو جب تک وہ سالڈ نہیں ہو گیا، مضبوط نہیں ہو گیا، اس کی دیکھ بھال کرتے رہو. ایک بار مضبوط ہو جائے اس کے بعد پھر اس کو پانی دینے کی ضرورت ہے، نہ کھاد دینے کی ضرورت ہے. چوں درخت موسوی شد آن درخت، چوں سوئے موسیٰ کشانی دی تو رخت. جب وہ درخت حضرت موسیٰ والا درخت بن گیا، جس درخت کی جانب موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اے موسیٰ میری تجلی دیکھنا ہے تو اس جھاڑ کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طلب میں اس جھاڑ کے پاس گئے تھے. آتشورا سبز خرم میکنت شاخ او انی ان اللہ میزنت. تو جھاڑ کے اندر سے ایک آگ نکلی تھی، اور وہ آگ اللہ تعالیٰ کی تجلی کی آگ تھی. جھاڑ کے اندر سے آگ کا نکلنا، جھاڑ جلتا نہیں ہے، جھاڑ کے اندر سے آگ نکل رہی ہے، اللہ کی تجلی ہوئی اور جھاڑ میں سے آگ نکلنا شروع ہو گئی. اب جب آگ کو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اس کے آگ کے اندر سے آواز آتی تھی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میری عبادت کرو. انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کرو. جھاڑ کے اندر سے آگ نکلی، آگ کے اندر سے آواز آئی. اگر یہ درخت امرود کا تم اکھاڑ کر پھینک دو گے اور اس جھاڑ کے نیچے اتر کے آؤ گے تو پھر تمہارا جھاڑ ایسا جھاڑ بن جائے گا جس کے اندر سے انی ان اللہ کی آواز آئے. زیر ذلس جملہ حاجات تروا این چنی باشد الہی کیمیا. ساری حاجتیں اس جھاڑ کے نیچے تیری پوری ہو جائیں گی. پھر اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے تمہیں کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سے کوئی امید رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر تمہیں اس جھاڑ کا سایہ مل جائے اس کے بعد پھر تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. میری حاجتیں سب پوری ہوں گی، بس وقت آتا جائے گا
اور میری ہر چیز پوری ہوتی چلی جائے گی، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کوئی آئے آئے نہ آئے نہ آئے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے خدائی کیمیا، ان چنی باشد الہی کیمیا۔ الہی کیمیا اسی کو کہتے ہیں جہاں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا مگر کام پورے ہو جاتے ہیں۔ کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے آپ کام نہیں کریں گے، آج سے آپ نہیں کریں گے، آپ سے یہ حصہ نہیں لیں گے، آج سے آپ یہ حصہ نہیں لیں گے، کسی کی ضرورت نہیں ہے مگر کام پورے ہوں گے۔ این جنی باشد الہی کیمیا، الہی کیمیا اسی کو کہتے ہیں۔ اگر اب بھی الہی کیمیا سمجھ میں نہ آئے، اگر اب بھی اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ اپنی نسبت مضبوط نہ ہو تو پھر کبھی نہیں ہو سکتی۔ آمنی و ہستیت باشد حلال کے درو بینی صفات ذوالجلال۔ تم اپنی خودی، اپنے میں کے اوپر جو دنیا چلا رہے ہو نا، اپنے وجود میں بھی کچھ ہوں، ایگزسٹنس آف مائنڈ، یہ والی زندگی اگر تمہارے اندر ہے تو اس راستے پہ تم کبھی نہیں جا سکتے، اور اس راستے پر جانے کے بعد اگر یہ والی تمہاری زندگی ہو گئی، مائی ایگزسٹنس، دس از مائن، دیٹ از مائن، اگر یہ ہو جائے تو تمہارے لیے جائز ہے۔ اس کے بعد اگر تم میں کرو بھی تو تمہارا میں کرنا تم کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پہلے پہنچنا، بعد میں کرنا، پہلے میں کریں گے تو پہنچے گے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ پہلے میں میرا کریں گے، میرا وجود، میری شخصیت، میری ذات، میرا کرتے رہیں گے، اس منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور ایک بار اس منزل پر پہنچ گئے، اس کے بعد آپ 1000 بار میں کرتے رہو، نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات جلوہ گر ہو جاتی ہیں۔ اب وہ جو آدمی میں کرتا ہے، وہ میں نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس سے میں کراتی ہے۔ جیسے کوئی آدمی اگر انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی کہے تو اس کے اوپر کفر صادق آتا ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو، اگر کسی نے کہا تو اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے۔ لیکن آگ نے کہا تھا نا جھاڑ کے اندر سے، کیونکہ وہ تجلیات اللہ تعالیٰ کی تھی۔ تو جب تجلیات الہی آپ کے اوپر وارد ہونا شروع ہو جائیں، اس کے بعد آپ کے منہ سے اگر انا نکل بھی جائے تو نقصان نہیں پہنچتا۔ تو پہلے وہ درجہ حاصل کرو۔ شد درخت کج مقوم حق نما، اصلہ ثابت و فرعہ فی السماء۔ ٹیڑھا درخت جب تک ٹیڑھا رہتا ہے نقصان پہنچاتا ہے اور گر جاتا ہے، لیکن جب درخت سیدھا ہو جائے، حق نما بن جائے، تو جتنا اونچا ہوتا جائے گا اتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ایسی صورتحال میں پہنچ جائے گا کہ اس کی شاخیں آسمانوں میں اور اس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں ہوں گی، کوئی اس کو ہلا بھی نہیں سکے گا۔ قرآن مجید میں جو آیت کا حصہ ہے بیان ہوا ہے، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، اس کی اصل یعنی کہ جڑ زمین کے اندر گہرائی میں مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے، اور اس کی شاخیں آسمان میں۔ اب ایسا جھاڑ حاصل ہو جائے گا، اس کے بعد پھر آپ اس جھاڑ پر چڑھو، کوئی نقصان نہیں۔ لیکن یہ امرود کے جھاڑ پر چڑھ کر دیکھو گے تو ہر چیز الٹی ہی دکھائی دے گی، اور وہ امرود کا جھاڑ ہے دنیا داری اور تکبر اور سیلفشنس۔ اللہ تعالی ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ اب مولانا روم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا باقی حصہ سنا رہے ہیں جس کا اس سے پہلے ہم نے آغاز کیا تھا، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ وصحبہ والحمد للہ رب العالمین۔ بہر توبہ درائے شباب نبی، بشنو از گوش دل مثنبی،
بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہ صدق برتا مصمم شوی